جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، ابھی ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کے مہینے میں داخل ہوئے۔ آج شعبان کی ایک تاریخ ہے۔ ویسے اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو تبھی آپ دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری رسائی رمضان تک نصیب فرما۔ یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس موت آ جائے۔ اے اللہ، یہ رمضان جیسا عظیم مہینہ جو ابھی قریب ہے، اے اللہ ہمیں وہ مہینہ نصیب فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جتنی عبادت آپ دیگر مہینوں میں فرماتے، اس سے زیادہ اہتمام آپ ان مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ یہ جو رجب کا مہینہ گزرا، اس رجب کے مہینے میں ایک تو اللہ کے رسول دعا کا اہتمام فرماتے، اور اس رجب کے مہینے میں اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر جو مشہور ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پر تشریف لے گئے۔ یقیناً یہ کوئی حتمی بات اور کوئی قطعی روایت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دن الگ ہو، مہینہ الگ ہو، لیکن معراج تو یقیناً ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے موقع پر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معراج کا جو سفر ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج۔ جس طرح ایک انسان اگر وہ کسی دوسرے ملک کو جانا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وہ مکہ جانا چاہے یا مدینہ چاہے یا سعودی عربیہ جانا چاہے، تو اسے اپنے گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک ایک الگ سواری ہوتی ہے، اور پھر ایئرپورٹ سے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پھر وہ اپنے منزل مقصود جہاں بھی جانا ہے، جس ملک کو جانا ہے، وہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تو اس کے دو سفر ہیں۔ ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور دوسرا سفر وہ مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور پھر عرش اور پھر آپ سے ہم کلامی تک۔ مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، وہ براق جو سواری ہے جو خچر کے مانند اس پر ہوا کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان سے لے کر گئے،
اور جا کر آپ کو مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ راستے میں کئی مراحل سے گزرنا ہوا، کسی ایک ایسے مقام پر بھی آپ نے ٹھہراؤ کیا، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایک ایسے مقام پر بھی گئے، دیکھا کہ وہاں پر بالکل خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، اس جگہ پر خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس جگہ پر جو مشاط فرعون، کہ جو فرعون کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور جو اس نے ایمان لے آئی تو فرعون نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ ایمان لے آئی، اس کو یہاں دفن کیا گیا ہے، جس کی خوشبو اپنے سارے علاقے کو وہ مہکا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ایمان والی کی وہاں قبر ہے، جس کی وجہ سے سارا علاقہ وہ خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ پھر آگے چلے، آگے جا کر آپ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو سفر تھا، اصل سفر رفرف نامی سواری سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ اور رفرف جس طرح آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا، شاید آج سے کئی سال قبل، آج سے 1400 سال قبل انسان جسے سوچ نہیں سکتا تھا، آج وہ سب کے لیے آسان ہو گیا۔ کہ جس طرح رفرف کو اگر سمجھنا ہے تو جس طرح ایلیویٹر ایک لفٹ ہوتی ہے، اس طرح کی سواری۔ آج دنیا میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جنہیں یہ ریکارڈ اور یہ اعزاز انہیں حاصل ہے کہ یہ اتنے منٹوں میں 100 مالے پر پہنچ جاتی ہے، اور یہ جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، اس جگہ پر بھی اس کے نام یہ ریکارڈ درج ہے کہ اس میں صرف کئی منٹوں میں وہ 100 مالے، جو 100 منزلہ جو عمارت ہے، اس کے اوپر بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو جس طرح ایک انسان کے لیے وہ اس طرح کی چیز بنانا آسان ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو اس رفرف نامی سواری کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور آپ نے 7 آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد عرش۔ جب سدرۃ المنتہا کو پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے آگے جانے کی اب ہمارے اندر قدرت نہیں ہے۔ یہ جو خدا تعالیٰ کی تجلیات کا جو نور ہے، وہ نور اتنا زیادہ ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے تو ہمارے پر وہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرش معلیٰ، اور پھر اس کے بعد آپ سے ہم کلامی کا اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کیے کہ التحیات للہ، کہ تمام قولی عبادتیں، جیسے انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور زبان کے ذریعے سے کسی کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، تو جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی جو قولی، یہ جو بولنا ہے، اگر یہ اپنی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھے تو اللہ کے یہاں اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا کہ التحیات للہ، کہ تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اور بھی دوسری تمام بدنی عبادتیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ بدنی عبادت ہے کہ جس میں اس کا بدن حرکت کر رہا ہے، اور وہ طیبات، اور پھر جتنی مالی عبادتیں ہیں، انسان اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، یہ ساری عبادتیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے، حدیث میں آ کر ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے سے ملاقات کرے تو افشوا السلام بینکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام کو پھیلاؤ، اور قیامت کے قریب کی علامت ہے کہ انسان صرف جانے پہچانے لوگوں کو سلام کرے گا، وہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا۔ یہاں تو ساری کائنات کے سردار ہیں اور ایک ساری کائنات کے خالق ہیں، ان سے جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے ملاقات کی تو یہاں پہ سلام کیوں نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سلام کے معنی دعا ہیں۔ السلام علیکم، ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے سے ملتا ہے تو ایک ایمان والے کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی سے رکھے، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ آپ کو اطمینان سے رکھے۔ اور سلامتی کی، عافیت کی ضرورت وہ انسانوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سلام نہیں پیش کیا گیا۔ اور بھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا گیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا گیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو ایھا النبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام پیش ہوا تو بعض حدیثوں میں ہے اللہ کے رسول نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا اور امت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر یعنی کہ فرشتے جتنی بھی مخلوقات وہاں تھی، آسمانی مخلوقات، ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر اس امت کے نیک بندوں کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان یہ جو فاصلہ تھا اتنا پاس کا ہو گیا تھا، جس طرح ایک کمان کے دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے بس اتنا فاصلہ تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وہ بات چیت ہوئی۔ وہ کیا بات چیت ہوئی وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے شاعر نے کہا میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ ایک عاشق اور ایک معشوق اور ایک محبوب اور ایک محب کے درمیان یہ جو محبتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسے اشارے ہوں، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا پتہ تو کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا۔ یہ فرشتے جو انسان کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ غرض اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا معراج کے موقع پر، وہ ہے نماز کا تحفہ ملا۔ دنیا میں جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ ساری عبادتیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنے شکل میں آئے، یا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس حضرت دحیہ کلبی یا دیگر انسانی شکل میں جو فرشتے آتے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے۔ لیکن یہ جو نماز کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کی باری آئی تو آپ نے آپ کو اپنے عرش پر بلا لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک لاجک اور ریزن، کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہاں معراج کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کے ساتھ معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ کیوں پیش آیا؟ تو علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر ایک دین کی ذمہ داری ڈالی گئی، آپ پر جب نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا تو لوگوں کو آپ نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ایک اللہ کی طرف جب آپ بلایا تو آپ کے بات ماننے والے وہ بہت کم تھے،
اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، کہ آپ کی جو رضاعی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ حضرت حلیمہ کا جو علاقہ ہے طائف، ان کے جو بھائی ہیں سعد، ان کے جو گویا کہ اللہ کے رسول کے ماموں لگتے ہیں، حضرت حلیمہ کے بھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا جو علاقہ تھا طائف، آپ نے سوچا کہ چلو اگر مکے والے اگر نہ مان رہے ہیں تو طائف میں جا کر وہ اللہ کی بات کی جائے، توحید کی بات کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے آپ طائف تشریف لے گئے، اور جب آپ طائف تشریف لے کر گئے تو آپ نے اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ مکے کے لوگ مان نہیں رہے ہیں اور یہ میرے رشتہ دار ہیں اور سردار بھی ہیں، اگر یہ لوگ مان لیں گے تو ان کا دیکھ کر یہ لوگ بھی مان لیں گے، یہ سوچ کر، اور آپ نے یہ بھی سوچا اگر طائف والے اگر نہیں مانیں گے، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو مشرکین مکہ اور جری ہو جائیں گے اور وہ میری بات نہیں مانیں گے، یہ سوچ کر آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیا۔ مکے سے جو طائف کا علاقہ ہے تقریباً 70 کلومیٹر دور یا اس سے بھی زائد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیدل چل کر آپ طائف کو آئے، اور آپ نے طائف کو آ کر وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دی۔ ایک سردار کے پاس گئے تو اس سردار نے کہا کہ سارے لوگوں میں اللہ نے آپ ہی کو نبی منتخب کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، دوسرے نے بھی انکار کر دیا، تیسرے نے بھی انکار کر دیا، اور تیسرے نے ساتھ میں بھی کہہ دیا کہ آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اس نے کہہ دیا کہ آپ یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ اور اس نے اپنے علاقے کے جو اوباش قسم کے لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھو ایک کوئی پاگل آیا ہوا ہے نعوذ باللہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے تم اس کو یہاں سے بھگا دینا۔ اور وہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ طائف سے باہر آ کر جب بیٹھے تو آپ بڑے غمزدہ تھے۔ اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ایک آدمی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دور دراز لمبا سفر طے کر کے جائے، کہ ایک آدمی کے کوئی رشتہ دار ہیں جو بنگلور سے باہر ہیں اور اس کی مسافت مان کر چلیے اگر 100 کلومیٹر دور ہے، یہ آدمی یہ بڑی مشقت اٹھا کر اپنے دوست سے ملنے کے لیے اگر وہ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے اگر کسی کے پاس جائے اور وہاں جا کر وہ آدمی اس سے نہ ملے تو اسے ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف ہوگی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور یہاں آج کل ہمارا تجارتی اور بزنس کا سفر بھی ہوتا ہے، ایک آدمی تجارت کے غرض سے مان کر چلیے یہاں سے وہ کہ 100-200 کلومیٹر دور اگر جاتا ہے، وہاں جا کر اسے جو چیز لینی ہے اگر وہ نہ ملے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو طائف کا سفر کیے کوئی دنیاوی مقصد نہیں، نہ رشتہ داروں سے ملنا تھا، نہ کوئی بزنس کا سفر تھا، نہ کوئی اپنے فائدے کے لیے سفر تھا، اگر سفر تھا تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے خاطر تھا کہ آپ 70 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے۔ اور جانے کے بعد طائف والوں نے حالانکہ عربوں کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور تھی، انہوں نے ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا لحاظ نہیں کیا اور پھر آپ پر نعوذ باللہ پتھر برسائے۔ آپ اس موقع پر بڑے غمزدہ ہوئے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ آ گئے، کاش کہ کوئی یار ہوتا کہ جس کی جو مجھ سے یاری کرتا، کاش کہ کوئی دلدار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب اگر دنیا والے آپ کی بات نہ مانے تو کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، اور آپ کی جو بات ہے صرف دنیا والے نہیں بلکہ وہ زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی آپ کی بات سنیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو دور کرنے کے لیے، اور اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔
آپ کے جو چچا تھے ابو طالب کہ جنہوں نے آپ کی پرورش کی اور ہمیشہ آپ کی ہمدردی کرتے، مکے میں لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے اور مکے میں لوگ آپ کو پریشان کرتے، تو ابو طالب آپ کے لیے کھڑے ہوتے، اے میرا بھتیجا ہے، اس سے کچھ نہ کرنا۔ یہ جو ابو طالب جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اسی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک غم کے اوپر ایک دوسرا غم، یہ سارے غم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ اے محبوب آئیے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، ہم آپ کو ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہم آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور دنیا میں جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا جو مقام آپ کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ کلیم اللہ تھے، آپ اللہ سے بات کرنے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر کسی کو بات کر رہا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو میں دیکھوں اور اس سے میں ملاقات کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے بات کرتے، تو انہوں نے ایک مرتبہ خواہش کی کہ اے باری تعالیٰ کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ میری ساکھ کی تسلی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضرت موسیٰ کا اصرار ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے جو پردے ہیں 70,000 پردوں میں سے صرف ان پردوں کے آڑ میں سے آپ نے اپنے نور تجلیات کے نور کا ظاہر کیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ حضرت موسیٰ نے خواہش کی، جب اللہ کے تجلیات کا ایک نور جب زمین پر پڑا تو پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے محبوب رسول کو اپنے پاس بلا کر آپ سے ہم کلامی کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تمنا کیا کہ آپ سے ملاقات کرنا ہے، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آ جانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بات چیت کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل کو ساتھ بھیجا۔ جس طرح دنیا میں ایک آدمی اگر راستے میں جا رہا ہو، اگر کسی نے آ کر کہا اس سے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرنا کہ آپ میرے گھر پہ میرے آفس پہ آ جانا۔ ایک وہ آدمی ہے جو آپ کا بالکل قریب ہے، جو سالوں بعد آپ سے ملا ہے، وہ جب آپ سے آ کر ملے گا تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے گھر کو آ جانا، بلکہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ بلایا، اپنے پاس بلایا اور بلا کر بتایا کہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، آپ عظیم مقام پر فائز ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ہر ایک کو ایک الگ الگ خصوصیات دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خصوصیت عطا فرمائی وہ خصوصیت اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، ہر انبیاء سے آپ نے عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب سے کہا کہ دیکھو آپ کے بعد ایک اور رسول آنے والے ہیں، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب اس اقرار کو پورا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے
بیت المقدس میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر دیا کہ آپ تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی اور آپ تمام انبیاء کے امام بنے. اور پھر آسمانوں میں آپ سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہاں امت کو یہ بتانا تھا کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، وہ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عیسائی یہ کہے کہ دیکھو آپ کے نبی تو صرف دنیا میں رہے، ہمارے نبی تو ایسے ہیں اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ زعم کو بھی ختم کر دیا کہ حضرت عیسیٰ وہ صرف چوتھے آسمان پر ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول وہ میرے عرش کے پاس ہوں گے. تو غرض میرے عزیزوں، یہ واقعہ جو معراج ہیں، یہ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام کو بتلایا. اور جب ایک محبوب اپنے محب سے ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک عاشق و معشوق، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے جب ملاقات کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ گفٹس اور کچھ نہ کچھ ہدیے دیا کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک عظیم تحفہ دیا. وہ تحفہ ہے تحفہ معراج و نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اپنی امت کی تڑپ ان کے اندر اتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ فریاد کی کہ اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اور آپ امت کے خاطر اتنی فکر کرنے والے تھے. قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے اتنی آپ کی فکر ہے، آپ اتنا ان کی فکر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ شاید آپ اپنی جان ہی ان کے پیچھے ہلاک کر دیں. اتنی فکر. جس طرح آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے محنت کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کتنی محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، نہ دن نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، ہر چیز برداشت کرتا ہے. کیوں؟ ایک رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، باپ اور بیٹی کا. یہاں ہم سب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی باپ کا رشتہ نہ کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں، بلکہ یہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں جنہوں نے ہمارے خاطر فکر کی. معراج میں گئے اور معراج میں جا کر جہاں آپ نے ہم سب کی فکر کی تو اللہ نے کہا کہ محبوب ہم آپ کو ایک عظیم تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے. یہ عظیم تحفہ اگر آپ کی امت اگر اس کو برقرار رکھے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. تو علماء نے اس کی بڑی عجیب حکمتیں لکھی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو جب یہ تحفہ معراج نماز عطا کی گئی تو پہلے تو آپ کو 50 دی اور بعد میں یہ جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جا کر 5 نمازیں ملی. اور 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. کہ نبی جی نمازیں تو 5 فرض ہے، لیکن آپ کا امتی اگر دن بھر میں اگر 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور علماء نے بڑی حکمتیں اس میں لکھی ہیں کہ صرف 5 نمازیں ہی کیوں فرض کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کو کہا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بادشاہ بنایا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جو انہیں بادشاہ کہا گیا کیوں؟ انہیں 5 نعمتیں دی گئی تھی، روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری. یہ 5 نعمتیں ایسی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جس کسی کو بھی میسر ہو جائے وہ بادشاہ ہے.
اللہ نے اگر اس کے لیے روٹی صحیح سے روزی کا انتظام اس کے لیے ہے، اس کے لیے اچھے کپڑے کا اس کے لیے انتظام ہے، اور اس کے لیے مکان کا انتظام ہے، اور اس کے لیے بیوی کا انتظام ہے، اور اس کے لیے سواری وہ جیسی بھی اگر انتظام ہے، تو وہ گویا کہ بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ 5 نعمتیں عطا کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ دن بھر میں یہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 5 چیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے روٹی کا بھی انتظام کر دیں گے، اس کے مکان کا بھی انتظام کر دیں گے، اس کی سواری کا بھی انتظام کر دیں گے، اللہ اس کی ہر نعمت کا اس کے لیے انتظام کر دیں گے۔ اور انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، اللہ اسے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں گے۔ اور علماء نے حکمتیں لکھی کہ 5 ہی نمازیں کیوں فرض ہوئی۔ انسان کے اندر اللہ نے 5 حواس رکھے ہیں، حواس سے 5 کہ ایک ہے انسان دیکھتا ہے، ایک ہے سنتا ہے، ایک ہے چکھتا ہے، ایک ہے سونگھتا ہے، کہ جسے حواس 5 کہا جاتا ہے۔ انسان اگر کسی چیز سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو بعض چیزیں اسے وہ دیکھ کر اٹھاتا ہے، اور بعض چیزوں کا چکھ کر اس سے وہ اٹھاتا ہے، اور بعض چیزوں کا سونگھ کر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض چیزوں کا سن کر وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ حواس 5 ظاہرہ، یہ جو 5 حواس ہیں، ذرا تصور کرے اگر اللہ نے کسی کو یہ چکھنے کی صلاحیت ختم کر دی تو پھر اس کی زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہے گا، اور اللہ نے اگر کسی کو 4 نعمتیں دی، اسے سننے کی صلاحیت سے اللہ نے اگر اسے محروم کر دیا تو پھر اسے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہو، مزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ان 5 میں سے اگر کسی کو آنکھ کی بینائی سے محروم کر دیا تو پھر اس سے زندگی کا وہ مزہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو 5 نعمتیں اللہ نے اسے دی ہے، ان 5 نعمتوں کی انسان کو اگر قدردانی اگر کرنی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دن بھر کی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ جو فرض نمازیں ہیں، ایک ہے نوافل کے ساتھ کہ فجر میں 4 ہیں، اور پھر ظہر میں 12 ہیں، عصر میں 8 ہیں، مغرب میں 13 ہیں، عشاء میں 17 ہیں، تقریباً 48 رکعت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو صرف فرض نمازیں 17 رکعتیں ہیں۔ انسان اگر وہ کچھ سفر میں ہو، یا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو، یا کوئی اپنی کوئی مجبوری ہو، تو کم سے کم ان 17 رکعت کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ جو 5 نمازیں یہ جو فرض ہیں اس کا تو اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو 17 نمازیں ہیں اس کی بھی حکمت علماء نے لکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز وہ مومن کا معراج ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے پاس آپ گئے اور جا کر اللہ سے آپ نے ملاقات کی جسے معراج کہا جاتا ہے، اسی طرح مومن کی بھی ایک معراج ہے کہ معراج کے موقع پر 17 چیزیں پیش آئی۔ 17 چیزیں اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، اور حدیث میں آ کر ہے طرح طرح کے عذابات آپ نے دیکھے کہ جس میں زناکار کا، سود خور کا، جھوٹ بولنے والے کا، لوگوں کو تکلیف دینے والے کا، طرح طرح کے عذابات آپ نے دیکھے۔ وہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور پھر اس سے اوپر عرش اور کرسی ہے، یہ 7 اور 8 15، اور پھر عرش اور کرسی ملا کے 17، گویا کہ آپ نے 17 چیزوں کو پار کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ وہ دن بھر میں 17 نمازوں کا اہتمام کر لے تو گویا کہ وہ ان 17 چیزوں کا اس نے وہ عبور گویا کہ اس نے اس کو حاصل کر لیا۔ یعنی کہ جس طرح ایک محبوب وہ اپنے محب سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے اور اپنے کام نکال لیتا ہے، اس طرح جو بندہ اس 17 نمازوں کا اگر اہتمام کر لے تو اللہ پھر اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 5 نمازیں اس لیے ہیں کہ
کہ ہر انسان کی زندگی میں 5 چیزوں کا آنا یقینی ہے۔ موت کا آنا یقینی ہے، قبر میں جانا یقینی ہے، اور حشر کا ہونا یقینی ہے، میزان پر گزرنا یقینی، میزان کے پاس جانا یقینی ہے، پل صراط پر سے گزرنا بھی یقینی ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، قبر میں ہر ایک کو سونا ہے، اور پھر محشر میں سب کو جمع ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں میزان، انصاف کے ترازو، سب کو وہاں پر گزرنا ہے، اور پھر نامہ اعمال اچھے رہے تو پل صراط پر سے گزرنا ہے، اعمال اچھے رہے تو اس کے لیے گزرنا آسان ہو جائے گا، اعمال برے رہے تو پھر اس کے لیے وہ 1500 سال لگ جائیں گے۔ یہ 5 چیزوں پر سے ہر انسان کا گزرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، اللہ ان 5 جگہ کے مسائل کو بھی اللہ اس کے حل فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر ان 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نمازیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، حضرت عیسیٰ نے بھی نماز کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت شعیب نے اپنے قوم سے کہا، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ جتنے انبیاء تھے اللہ نے ہر ایک کو نماز جیسی عظیم دولت نوازی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کے موقع پر کہا، اے نبی آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت تو یتیم نہیں ہوگی، اس کے مسائل وہ ادھورے نہیں ہوں گے، اس کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے مسائل اگر حل ہونا ہے تو اسے نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کئی جگہ پر آپ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی جگہ آپ نے صرف نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں اس میں کہیں رخصت نہیں دی گئی، کہیں اس کو آدھا نہیں کیا گیا۔ جیسے اگر انسان 5 جو ہمارے اوپر ارکان ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 50، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ سب سے پہلے تو اللہ کی گواہی دینا ہے، نماز کا ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، حج کا ادا کرنا ہے۔ ان 5 عبادتوں میں کسی عبادت میں بھی اس طرح کا کوئی آپشن نہیں رکھا گیا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر روزے رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر وہ غروب آفتاب تک روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ گنجائش نہیں دی گئی کہ چلو تم غروب آفتاب تک اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ظہر تک رکھ لینا، اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اس میں کہا گیا اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، روزہ رکھنے میں اگر تم مسافر ہو تو اب ایسا نہیں کہ آدھا دن کا رکھ سکتے ہو، ایسا آپشن تمہیں نہیں ہے، بلکہ بعد میں مکمل اس کو ادا کر لینا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی پر حج فرض ہونے کے لیے یہ جو رقم ہے وہ مکمل نہیں ہے، اگر عادی ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا کرنا کہ تم صرف مکے کو جانے کے بجائے جدہ تک جا کر واپس آ جانا یا فلاں علاقے کو جا کر واپس آ جانا، اس سے تمہارا یہ حج ادا ہو جائے گا، اس طرح کا آپشن نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ میں، روزے میں، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی دوسرا آپشن اس میں نہیں رکھا گیا، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو نماز کے موقع پر حکم دیا گیا کہ دیکھو تم اگر مقیم ہو تو تمہیں مکمل 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اگر مسافر ہو تو ایسا کرنا اگر تم ظہر کی نماز 4 ہیں 4 کے بجائے 2 ادا کر لینا، عصر میں 4 ہیں تو 4 کے بجائے 2 رکعت ادا کر لینا، اور اگر تم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو تو 4 کے بجائے 2 ادا کر لینا، لیکن رخصتی تو تمہیں کسی حالت میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ سکتا ہے۔
ایک آدمی اگر تنگ دست ہے اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو حکم یہ دیا گیا کہ ہر شخص پر نماز فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لینا، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لینا، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لینا، اور اگر تم خوشی کے موقع پر ہو تو بھی نماز ادا کرنا ہے، اور صحت کے موقع پر ہو تو بھی نماز ادا کرنا ہے، بیماری کے موقع پر ہو تو بھی نماز ادا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر تم جنگ کے میدان میں ہو، اپنی جان کے لالے پڑے ہو، ایسے موقع پر بھی تمہیں نماز ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے ان اکابر نے، حضرات صحابہ نے اس کی مثالیں پیش کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اس عظیم سانحے کے موقع پر آپ نے جو شہادت نصیب فرمائی، نماز کے موقع پر آپ کو شہید کیا گیا۔ تو میرا عزیزو، یہ جو رجب المرجب کا جو مہینہ ابھی گزرا، یہ شعبان کا مہینہ جو آیا ہے، یہ جو واقعہ معراج کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو دیا ہے، اس تحفے کی مجھے اور آپ کو حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، میری فاطمہ کو بلا لینا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری زوج کو بلا لینا، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ آخری موقع ہے، آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کو پکڑے رہنا، نماز کو قائم رکھنا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، نہ جانے ہم اپنے معمولی بہانوں سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے، اس کا تو نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ جو منافق تھے، سامنے مسلمان کہتے تھے لیکن پیچھے وہ اسلام کے دشمن تھے، ان کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، کیا آج میرا ایمان اگر مجھ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو کیا میں اس منافق سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں؟ ذرا اپنی زندگیوں میں ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ جو مجمع، جو مسجدیں جمعہ میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ عام نمازوں میں کیوں نہیں ہیں؟ جتنی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف مکلف پر فرض کیا کہ 15 سال ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ فرض ہے، 15 سال ہو گئے تو اس پر حج فرض ہے، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آنا تاکہ ان کو بھی نماز کی عادت پڑ جائے۔ نماز تو ان پر فرض نہیں ہوئی ہے لیکن تاکہ انہیں نماز کی عادت ہو جائے، اور عورتوں کے بھی نماز کا حکم دیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفہ ہے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ صرف مسجد نہیں، اپنے گھروں کو مسجدیں بنانا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے اور ہماری بیویاں وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ویسے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا پڑھتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ بھی رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری وہ رجب و شعبان ہی سے کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو گویا کہ جس طرح ایک آدمی کسی فائنل مقابلے کے لیے تیاری کرتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لینا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ گویا کہ شعبان کا مہینہ، یہ
رمضان کا مقدمہ ہے، ابھی سے ہمیں ان عبادتوں کے شروع کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر ایک فرد کو موت کے آخری سانس تک نمازوں کو قائم کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخری میں گزارش ہے، جس طرح آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہماری اس مسجد کے کنسٹرکشن کا تعمیری کام چل رہا ہے، الحمدللہ تیسرے مولڈ کی تیاری چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گراؤنڈ فلور کی فنیشنگ کا کام بھی چل رہا ہے۔ گرانٹ تقریباً پونا حصہ مکمل ہو چکا ہے، بس ابھی اس میں تھوڑا کام باقی ہے گراؤنڈ فلور میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل اس والے کام کو مکمل کر دیا جائے۔ ابھی فرسٹ فلور کی گرانٹ کا کام شروع ہو رہا ہے، لہذا اس موقع پر گرانٹ وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ کی، دیگر میٹیریل وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ کے بس میں جو ہو سکے آپ اس کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اور اس کے لیے اور اس کے علاوہ جنریٹر وغیرہ کے کا بھی ایک نظام کیا گیا ہے جس کی سخت ضرورت ہے، اور نیچے کے حصے میں اس کے لیے ایک بڑی روم بھی بنائی گئی ہے۔ جو احباب اپنے یا اپنے مرحومین کی طرف سے اس کار خیر میں اگر حصہ لینا چاہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے آپ اپنے اور اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہو سکے آپ اس اللہ کے گھر کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔